اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج ماہ مبارک رمضان کی 26 تاریخ ہے اور میں کیسا ٹی وی سے آپ کی خدمت میں 26ویں روزے کی دن میں پڑھی جانے والی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی دعا جو معصوم سے نقل ہوئی چند فقرات پر مشتمل، کچھ اس انداز میں معصوم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم اجعل سعي فيهم مشكورا وذنبي فيهم مغفورا وعملي فيهم مقبولا وعيبي فيهم مستورا اسمع السامعين۔ عزیزان محترم، چند فقرات پر مشتمل یہ دعا سب سے پہلے فقرے میں معصوم پروردگار عالم کی بارگاہ میں فرماتا ہے، اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا، پروردگارہ ہمارے اعمال صالحہ کو مشکور قرار دے۔ اس کا ترجمہ بعض لوگوں نے کیا ہے کہ ہمارے اعمال صالحہ پر تو شکر کر۔ خوب، اعمال سب سے پہلی بات تو کیسے ہونے چاہیے، کس طرح سے انسان اعمال کرے اس دنیا میں۔ امام حسن مجتبیٰ ایک بہت ہی خوبصورت روایت جو اس معصوم سے نقل ہوئی، فرماتے ہیں کہ دنیا کے لیے ایسے کام کرو جیسے ہمیشہ اس دنیا میں رہو گے، اور اپنی آخرت کے لیے ایسے کام کرو جیسے کل اس دنیا سے جا رہے ہو، کیونکہ جو جیسی کوشش کرے گا ویسا ہی اسے اجر ملے گا۔ تو عمل اس طرح سے کرنا چاہیے کہ آخری عمل ہو اگر آخرت کے لیے ہو رہا ہے۔ خوب، یہاں پر کہا پروردگارہ ہمارے اعمال صالحہ پر تو شکر کر یا ہمارے اعمال صالحہ کو مشکور قرار دے۔ سوال یہ ہوتا ہے کیا خدا شکر کرتا ہے؟ کیونکہ شکر کب ہوتا ہے؟ شکر اس وقت ہوتا ہے جب احسان ہو۔ ہم تو کوئی احسان نہیں کرتے اور نہ ہی کر سکتے ہیں خدا کے سامنے۔ شکر کیسے ہوتا ہے؟ شکر یا تو زبانی ہوتا ہے یا عمل سے ہوتا ہے، یعنی اس چیز کو صحیح استعمال کر کے بتائیں، یہ اس کا عملی شکر ہے، یا دل سے ہوتا ہے، دل میں اس کا احسان مانیں جس نے آپ کے اوپر یہ منت کی ہے۔ خدا کس طرح شکر کرتا ہے؟ یقیناً اس معنی میں تو نہیں ہو سکتا جس معنی میں ہم اس دنیا کے اندر ایک دوسرے کی نسبت سے سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ غنی ہے اور کوئی بھی چیز اسے نفع نہیں پہنچا سکتی۔ جس طرح سے نقصان نہیں پہنچا سکتی اسی طرح سے نفع بھی نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہاں پر کیا مراد ہے؟ خدا کیسے شکر کرتا ہے؟ اب یہاں علماء نے مختلف باتیں کی ہیں، من جملہ ایک بات جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ انسان کی عبادتوں اور اس کے صالح اعمال پر جو ثواب دیتا ہے وہ پروردگار نہ صرف اس کے عمل کے برابر ہوتا ہے بلکہ اس کے اندر اضافہ بھی کرتا ہے، اور یہ اضافہ کرنا اس کا شکر ہے۔ لہٰذا اسی بابت سے پروردگار عالم کو قرآن مجید کے اندر خود شکور اور شاکر کے ناموں سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ بس ہمارے اعمال صالح کو تو مشکور قرار دے، ان کو قبول فرما اپنی بارگاہ میں، ان کے اوپر بہترین اجر عطا فرما۔ دوسرا فقرہ، وَذَنْبِي فِيهِ مَغْفُورًا، پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا کائنات بہت ہی خوبصورت انداز میں دعائے کمیل کے اندر
بہت سے ایسے گناہوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ جو انسان سے مختلف قسم کے عذاب میں مبتلا ہونے کا سبب بنتے ہیں، جیسے اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاثم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء۔ یعنی بعض گناہ آپ کے ہمارے ایسے ہیں کہ جو گناہوں کو آگے جانے سے روک دیتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو نعمتوں میں تبدیلی کا سبب بنتے ہیں۔ بس پروردگارہ میں اجر و ثواب نہیں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہوں کو بخش دے۔ عذاب یقیناً میرے اعمال کو، یہ جو گناہ ہیں یہ تجھ تک پہنچنے میں میرے اعمالوں کو رکاوٹ بنتے ہیں۔ وَالذَّنْبِ فِيهِ مغفورہ، پروردگارہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، یقیناً تو غفار ہے اور تو توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَعَمَلِ فِيهِ مقبولہ، پروردگارہ میرے اعمال کو قبول فرما۔ شاید ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ دو باتیں ہیں، ایک عمل کرنا ہے، اس کا صحیح ہونا ہے، اور اس عمل کا قبول ہونا ہے۔ کرنا میرے اختیار میں ہے لیکن قبول ہونا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ قبول ہونے کی کچھ دوسری شرائط بھی ہیں جن کی طرف ہم نے پہلے بھی شاید اشارہ کیا، من جملہ ان میں سے ایک اخلاص ہے، یعنی یہ جو میں عمل انجام دے رہا ہوں یہ پروردگار عالم کے لیے، اس کی ذات کے لیے۔ جیسا کہ روایات میں ملتا ہے کہ عمل مختلف طریقے سے ہیں، انسان کبھی تاجر بن کے عمل کرتا ہے، تو کبھی غلام بن کر عمل کرتا ہے، تو کبھی آزاد بغیر کسی خوف و لالچ کے عمل انجام دیتا ہے۔ یہ ہے آزاد لوگوں کی عبادت، یہ ہے آزاد لوگوں کا عمل۔ بہشت کی لالچ میں عمل، یہ تاجروں کی عبادت روایات کی زبان میں۔ خوف سے، جنت کے دوزخ کے خوف سے، یعنی عبد کی، غلام کی عبادت۔ لیکن وہ جو نہ جنت کی لالچ اور نہ جسے جنت کا خوف ہو، جہنم کا خوف ہو، وہ ہے حر، آزاد انسان کی عبادت۔ ایسی عبادت ہونی چاہیے۔ اسی طرح انسان جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ انسان کو تقوی چاہیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں انسان کے دوسرے کہ جو رکاوٹ بن جاتے ہیں انسان کی عمل کے قبول ہونے میں۔ جیسے جو شخص نماز نہیں پڑھتا، روایات میں ملتا ہے اس کے بہت سارے اعمال قبول نہیں ہوں گے، اس کے گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اسی طرح دوسرے گناہ۔ چوتھا فقرہ فرمایا وَعَيْبِ فِيهِ مَسْتُورًا، پروردگارہ میرے عیبوں کو چھپائے رکھ، یعنی میرے گناہوں کو بخش دے، تو ستار العیوب ہے، میرے عیوب پر پردہ ڈال دے۔ خوب یہ کام کیسے ہوگا، پردہ کیسے ڈلے گا؟ جب پروردگار کی بارگاہ میں ہم جائیں گے اور توبہ کریں گے، وہ ہمیں توبہ کی توفیق دے گا، ہمارے توبہ کے نتیجے میں گناہ بخش دیے جائیں گے، خود بخود ہمارے گناہ مستور ہو جائیں گے، چھپ جائیں گے۔ بس توبہ کے ساتھ عمل صالح اور ایمان ہوگا، جیسا کہ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات۔ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے، عمل صالح انجام دیا، پروردگار عالم ان کی گناہوں کو تبدیل کر دیتا ہے حسنات میں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک کہ وہ غفور و رحیم ہے۔ یا اسمع السامعین، اے وہ ذات جو دعاؤں کو سننے والا ہے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔